صلاۃ والسلام نے عرض کی کہ مالک تو اس جگہ کو بلدن امن والا شہر بنا دے. تو مکان بھی حاشیہ نمبر 8 ہے، اس کو دیکھیں. اذ قولوا ھذا المکان، ھذا اس مکان کو جو شاعر نے کہا، لعلہ شاید کہ نافس بالمکان دون بلدہ، شاید شاعر نے اس کی مکان کے ساتھ تفسیر کی اور بلد کے ساتھ نہیں کی، بلد کے ساتھ نہیں کی. شاید کہ اشارہ کرنا ہو اس طرف کہ دعا جو ہے شہر ہونے سے پہلے ہے. دعا جو ہے ابھی شہر نہیں بنا تھا تو شہر کے بننے سے پہلے دعا ہے شہر کے، اس لیے شاعر نے اس کی تفسیر کی عادل مکان، اس مکان کو، اس شہر کو نہیں کہا اس مکان کو امن والا شہر بنا دے. کہتے شاید شاعر نے اس لیے مکان کے ساتھ اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ جگہ ابھی شہر نہیں ہوئی تھی، تو شہر ہونے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دعا کی تھی. اس کی سمجھ آ گئی اس کی. اور بلدیہ کا سوال کیا جاتا ہے امن کے ساتھ، بلدیہ کا امن کے ساتھ کہ جگہ کو شہر بنا اور امن والا. اور لیکن کہتے ہیں لیکن یخالف ما فی سورۃ ابراہیم، لیکن جو سورۃ ابراہیم میں ہے یہ اس کے مخالف ہے. اس کے کیوں؟ اس میں یہ ہے رب اجعل ھذا البلد، ادھر تو بلد موجود ہے، اشارہ بلد کی طرف ہوا. تو پھر جہاں شاعر نے یہ نکالا ہے نا، اس کے خلاف سورۃ ابراہیم میں موجود ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے مالک اس شہر کو امن والا بنا دے، امن والا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہے کہ اس میں جو اشارہ ہے اس امر کی طرف کیا گیا ہو، اس امر کی طرف جو ذہن میں مقدر ہے، جو یہ ہو سکتا ہے جو ذہن میں کہ یہ شہر ہوگا تو اس شہر کو، یعنی اشارہ ذہنی ہے، اشارہ حقیقی نہیں. اشارہ حقیقی تو ہوتا ہے جو موجود ہو اور محسوس جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، محسوس مبصر کی طرف. تو کہتے ہیں شاید یہ کہ اشارہ جو ہے اس کی طرف، اس امر کی طرف ہو جو ذہن میں چھپا ہوا ہے اور ذہن میں مقدر ہے، ذہن میں مقدر ہے. سمجھ آ گئی اس کی. آگے حاشیہ نمبر 9 دیکھیں. قولہ ذا امن، جو شاعر نے آمنن کی وضاحت ذا امن سے کی، کسے کی؟ کہ آمنن یہاں ذا امن کے معنی میں ہے. شاعر نے اشارہ بھی الی ان الامن صفت الاہل للبلدی، شاعر نے یہاں اشارہ کیا اس کے ساتھ کہ امن جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ اہل کی. کس کی؟ نہ کہ شہر کی، بلد کی یہ صفت نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ اہل کی. فعلی ھذا، اس پر اسناد آمنا الی الحرم علی سبیل المجاز. تو پھر کہتے ہیں اس صورت میں آمینہ کی جو اسناد ہے، نسبت ہے حرم کی طرف، یہ علی سبیل المجاز، مجاز کے طریقے سے ہے. کس کے طریقے سے ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا ذا امنین، یعنی اس کے رہنے والوں، کس کے؟ تو وہ امن والے ہوں. کیا ہوں؟ امن، انہیں امن ملے انہیں. تو کہتے ہیں یہ جو صفت ہے یہ اہل کی ہے. کس کی؟ رہنے والے جو ہیں شہر میں وہ امن والے ہوں. تو پھر حرم کی طرف اس کی نسبت کیوں کر دی؟ حرم کی طرف کہ وہ شہر امن والا ہو. کہتے ہیں اعلیٰ سبیل المجاز، یہ مجاز کے طریقے سے ہے. حقیقت میں یہ صفت ہے اہل کی. کس کی؟ یعنی جو اس شہر میں رہنے والے ہیں، اس جگہ میں رہنے والے ہیں وہ امن والے ہوں. کیا ہوں؟ اس کی سمجھ آ گئی. آگے حاشیہ نمبر 10 دیکھیں، جس میں لا یسفک فی دم انسان، اس میں انسان کا خون نہیں بہایا جائے گا. ای ولو قصاصا، یعنی قصاص کے طور پر، اگرچہ قصاص کے طور پر ہو، بدلہ قصاص لینا ہو پھر بھی خون نہیں بہایا جائے گا. علی مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام اعظم حنیفہ کے مذہب پر ہے کہ وہاں حرم میں قصاص نہیں لیا جائے گا، قصاص سن بھی اسے خون نہیں بہایا جائے گا. فلا یختص منہ فی عنده بل یضیق علی بمن الاکل والشرب حتی یخرج منہ ویختص منہ خارجہ
وعند الشافعي يختص منه فيه والخلاف بينهما فيما إذا قتل خارج الحرم ثم دخل ملتجئا إليه، أما إذا قتل فيه فإنه يختص منه فيه اتفاقا. کہتی ہیں کہ پھر حرم میں امام صاحب کے نزدیک اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. ہاں یہ کام کیا جائے گا کہ اس پر تنگی ہو جائے، اس پر وہ تنگ ہو جائے کہ کھانا روک دیا جائے، پینا روک دیا جائے، تو اس پہ تنگی ہو حرم میں، اور مجبور ہو کے پھر وہ باہر نکلے. تو جب باہر نکلے حرم سے تو پھر اس سے قصاص لیا جائے. یعنی ایسی حالت اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کی ایسی حالت ہو جائے اور ایسا طریقہ ہو کہ کھانا پینا بند ہو، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے وہ اسے مجبوراً باہر نکلنا پڑے، اور جب وہ حرم سے باہر آئے تو پھر اسے کیا کر دیا جائے، اس کے قصاص لیا جائے. یعنی ایک بندہ قتل کر کے حرم شریف میں پناہ لے لیتا ہے، حرم شریف میں. تو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب حرم شریف میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس کا خون نہیں بہایا جائے گا، اس کا. اور امام شافعی علیہ رحمۃ الرحمن کہتے ہیں کہ حرم شریف میں وہ داخل ہو گیا ہے قتل کر کے تو اسے وہیں قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا. لیکن ہمارے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، حرم میں نہیں، حرم میں اسے تنگ کیا جائے، اس کے کھانے پینے کو بند کیا جائے، پھر وہ مجبور ہو کے باہر نکلے تو جب باہر آئے تو پھر اس سے کیا کیا جائے، قصاص لیا جائے. اب دوسری صورت جس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ کون سی صورت ہے کہ اس نے قتل ہی حرم میں کیا ہے. کس میں؟ اب امام اعظم، امام شافعی سارے اکٹھے ہیں اس بات پہ کہ اب حرم میں اس سے قصاص لیا جائے. اب کسے؟ کیونکہ اب اس نے حرم کے اندر کیا کیا ہے، قتل کیا ہے. تو جب حرم کے اندر قتل کرے تو یعنی قاتلہ، سمجھ آ گئی اس کی کہ اذا قاتل فیہ، جب وہ اس میں قتل کرے تو فیہ فإنہ یقتص منہ فیہ، تو اس میں اس سے قصاص لیا جائے گا اتفاقاً. یہاں اتفاق ہے، یہاں کوئی اختلاف نہیں. اور حرم کی گھاس رطب یعنی تر گھاس جو ہے، حرم کی تر گھاس، اسے بھی کاٹا نہیں جائے گا، اس سے بھی منع فرما دیا گیا، اس سے بھی منع فرما دیا گیا. واللہ تعالی اعلم بالصواب.